یہ میری خوش قسمتی ہوگی جناب، اور اگر ایسا ہو گیا تو یقین کیجیے آپ کا احسان مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور سر یہ حقیقت ہے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ ماریا نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا، اور چیف سیکرٹری کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اور یقیناً ایسا ہوگا، بہرحال فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ چیف سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا، سر کل آپ سے پرائم منسٹر صاحب نے پاکیزہ فارمولے کے متعلق فون پر بات کہی تھی۔ ماریا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور چیف سیکرٹری بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ چیف سیکرٹری نے بے حد حیران ہوتے ہوئے کہا، میں اس وقت پرائم منسٹر کے پاس موجود تھی۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور چیف سیکرٹری کا چہرہ یکلہت لٹک سا گیا، اس کی آنکھوں میں موجود چمک مان پڑ گئی۔ او تو تمہارے پرائم منسٹر صاحب سے ایسے تعلقات ہیں؟ او پھر تو، چیف سیکرٹری نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، اور ماریا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں فن لائن کے پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہی جناب، بلکہ اس آدمی کے متعلق بات کر رہی ہوں جس نے پرائم منسٹر کے طور پر آپ سے بات کی اور آپ نے اسے سرکاری راز بتا دیے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ چیف سیکرٹری نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، اور اس لیے میں آپ سے ملاقات کرنے ہی آئی تھی کیونکہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ پہلے بھی چیف اسٹیٹ کے ساتھ کئی محفلوں میں آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، گو آپ کو تو یاد نہیں، مگر مجھے اس لیے یاد ہے کہ آپ بے حد وجیہہ اور دلکش شخصیت کے مالک ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی بجائے پرائم منسٹر صاحب سے بھی مل سکتی تھی، اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ نے بغیر کسی تحقیق کے راز دشمنوں تک پہنچا دیے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکل سکتا تھا۔ ماریا نے بڑے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور چیف سیکرٹری کا چہرہ یکلہت زرد پڑ گیا۔ او بے حد شکریہ مس ماریا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ چیف سیکرٹری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے جناب، یہ تو امداد باہمی کا مسئلہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بلیک ٹاپ کے چیف کی تعینات فائل آخری مرحلے کے طور پر آپ تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں 3 ناموں کی سفارش کی گئی ہے، جس میں گو میرا بھی نام ہے، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو دور سے آپ کا رشتہ دار ہے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، او میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں ہی تعینات کروں گا، میں ایسے معاملات میں رشتہ داری کو سامنے نہیں لا سکتا، میں صرف میرٹ پر فیصلہ کرنے کا عادی ہوں، اور میرٹ کے لحاظ سے یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ چیف سیکرٹری نے جلدی بات کرتے ہوئے کہا، میں بھی دیکھوں کہ آپ واقعی میرٹ پر ہی فیصلہ کرتے ہیں یا؟ ماریا نے کہا، اور چیف سیکرٹری نے جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، بلیک ٹاپ کے چیف کی تعیناتی والی فائل میرے پاس بھجوا دو۔ چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا، اوکے سر، آرڈر ٹائپ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہ آرڈر روک دو اور فائل میرے پاس بھجوا دو فوراً۔ چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگے۔ ماریا بے اختیار مسکرا دی، کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ چیف سیکرٹری نے اپنے رشتہ دار کی تعیناتی کے آرڈر کر دیے ہیں، اس لیے وہ فوری ملاقات کے لیے آئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ کون آدمی تھا جس نے مجھ سے پرائم منسٹر کے طور پر بات کی تھی؟ مگر میں تو پرائم منسٹر صاحب کی آواز اور لہجہ اچھی طرح پہچانتا ہوں، کہیں تم کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہی؟ چیف سیکرٹری نے اچانک چونک کر کہا۔ ان کے چہرے پر ایک بار پھر سختی کے تاثرات نمایاں ہونے لگ گئے۔ شاید انہیں اب خیال آ رہا تھا کہ کہیں ماریا ان کو بلیک میل تو نہیں کر رہی۔ آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا کل رات پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے فون پر بات کی تھی؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر واقعی بات نہیں ہوئی ہوگی تو یہ بات پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہے، سرکاری طور پر ضرور لائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے بغیر تحقیق کے کیوں سرکاری راز افشا کر دیے تھے۔ ماریا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، چیف سیکرٹری نے بڑی بے بسی کے انداز میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے رکھ دی اور واپس مڑنے لگا۔ ایک منٹ ٹھہرو، چیف سیکرٹری نے کہا، اور وہ نوجوان جو یقیناً ان کا سیکرٹری تھا ایک طرف ہٹ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے فائل کھولی، ان کے اوپر لگا ہوا ایک کاغذ فائل سے نکالا اور اسے پھاڑ کر انہوں نے میز کے نیچے موجود ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور پھر میز پر موجود ایک لفافے میں انہوں نے ایک سفید سرکاری کاغذ نکالا اور اسے فائل کے صفحات پر رکھ کر انہوں نے قلم اٹھایا اور تیزی سے لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ صفحے تک تحریر لکھ کر نیچے انہوں نے اپنے دستخط کیے اور تاریخ ڈال کر فائل بند کر دی۔ یہ لے جاؤ اور ابھی آرڈر ٹائپ کر کے لے آؤ تاکہ میں دستخط کر دوں، اور سنو، جب تک مس ماریا یہاں موجود ہے تمام ملاقاتیں اور فون کالیں کینسل کر دو۔ چیف سیکرٹری نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور فائل سیکرٹری کی طرف کھسکا دی۔
یس سر، سیکرٹری نے مدبانہ انداز میں فائل اٹھاتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ مبارک ہو، تم بلیک ٹاپ کی چیف بن گئی ہو، چیف سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ویسے جب تک آپ آرڈر پر دستخط نہیں کر دیں گے اس وقت تک مزید کوئی بات چیت نہیں ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صفحہ بھی پھٹ کے نیچے ردی کی ٹوکری میں پہنچ جائے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تم بے حد تیز ہو، بہرحال اب ایسا نہیں ہوگا، چیف سیکرٹری نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ چیف سیکرٹری صاحب، یقین کریں آپ نے یہ دستخط کر کے نہ صرف اپنی نوکری بلکہ آپ نے آپ کو باقی ساری عمر کی جیل کی تاریکوں تنگ کوٹری میں رہنے سے بچا لیا ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ مجھے آپ کی ہر طرح سے خدمت کر کے بے حد مسرت ہوگی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ مجھے ذاتی طور پر بے حد پسند ہیں، ماریا نے کہا اور چیف سیکرٹری کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ، تم بھی کسی سے کم نہیں ہو، وہ پرائم منسٹر والی کال کے متعلق تم بتا رہی تھی، چیف سیکرٹری نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ جب دوستی ہو گئی ہے تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں دفتر کی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر باتیں کریں اور کچھ پی بھی لیں؟ ماریا نے بڑے شاطرانہ انداز میں اس کی بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی ٹھیک ہے، ادھر ریٹائرنگ روم میں بیٹھتے ہیں، چیف سیکرٹری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلہت گلنار سا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر سیکرٹری کو آرڈر جلدی آنے اور ریٹائرنگ روم میں لے آنے کے احکامات دیے اور ملحقہ ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹھو، چیف سیکرٹری نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گی، ماریا نے اس بار انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ چیف سیکرٹری کے ساتھ اس طرح جڑ کر بیٹھ گئی کہ جیسے چیف سیکرٹری کے جسم کا ایک حصہ ہو۔ اس کے ساتھ اس نے بڑی لگاوٹ بھری باتیں شروع کر دیں اور چیف سیکرٹری کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی سی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھنٹی کی آواز ریٹائرنگ روم میں کسی کی آمد سے پہلے خاص طور پر بجائی جاتی ہے۔ یس کامن، چیف سیکرٹری نے سنبھل کر کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہی سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل بڑے مؤدبانہ انداز میں چیف سیکرٹری کے سامنے رکھ دی۔ چیف سیکرٹری نے فائل کھولی اور اس میں ایک ٹائپ شدہ کاغذ موجود تھا۔ وہ اسے پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے جیب سے قلم نکال کر اس کے نیچے دستخط کر دیے اور فائل بند کر کے سیکرٹری کے حوالے کر دی۔ سیکرٹری نے فائل لی اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ تم اب سرکاری طور پر فن لینڈ کی سب سے طاقتور ایجنسی بلیک ٹاپ کی چیف بن گئی ہو، چیف سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ماریا کا چہرہ مسرت سے جگمگا اٹھا، کیونکہ اب واقعی وہ فن لینڈ کی ایک بہت بڑی عہدیدار بن گئی تھی۔ اب وہ صرف بلیک ٹاپ کے ایک سیکشن کے انچارج نہ تھی، بلکہ بلیک ٹاپ کے 8 سیکشنز کی سربراہ بن گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کتنا اہم اور با اختیار عہدہ ہے۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ بلیک ٹاپ اور تمہارے درمیان دوستی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ آدمی کون تھا جس نے تم سے پرائم منسٹر کے طور پر بات کی اور تم نے تمام راز اسے بتا دیے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے؟ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ موجود تھیں، چیف سیکرٹری نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، یہ گروپ جہاں یہ فارمولہ واپس حاصل کرنے آیا تھا، میں نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن پھر میرے آدمیوں کی حماقت کی وجہ سے بازی پلٹ گئی۔ اس نے میرے سارے پرائیویٹ گروپ کا خاتمہ کر کے مجھے بھی قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اسٹین اور سیکرٹری وزارت دفاع کو بھی ختم کر دیا، لیکن اسے لیبارٹری کے بارے میں اصل معلومات حاصل نہ ہو سکی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے دوبارہ اسٹین کی کوٹھی میں کال کی تو وہاں سے کسی میجر فلائٹ نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ اسٹین اور رونالڈ کی لاشیں کس طرح ٹریس ہو گئی ہیں، اور ایسا لیبارٹری میں اسٹین کے فون کرنے اور پھر رانگ نمبر کہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے طور پر تو مجھے بے ہوش کر دیا اور میں بے ہوش بھی ہو گئی، لیکن پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا اور اسی لمحے میرے کانوں میں آواز پڑی، وہ پرائم منسٹر بن کر تمہارے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ میں اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی تاکہ اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ مجھے ہوش آ گیا ہے۔ تم سے بات چیت کر کے اس نے ساری معلومات حاصل کر لیں کہ لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہوئے ہیں، اور فون نمبر بھی تبدیل ہو چکا ہے اور نام اور مقام بھی کوڈ میں ہے۔ وہ بے حد ذہین آدمی ہے، اس نے تمہاری ان باتوں سے فوراً ہی صحیح نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ لیبارٹری کیوبی کے علاقے میں ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تم نے اسے بتایا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس، سینٹرل انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کو ان لوگوں کی تلاش پر لگا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے میرے سامنے یہ پروگرام بنایا کہ وہ خود مجرموں کے روپ میں فاق پہنچ کر لیبارٹری کو تلاش کرے گا، اور سرکاری اداروں کی کارکردگی سے باخبر ہونے کے لیے اس نے ایک نیا پلان بنا لیا کہ وہ میرے جسم میں ایک محسوس آلہ کار فٹ کر کے مجھے رہا کر دے گا۔ اس طرح میری وجہ سے اسے سرکاری طور پر ہونے والی ساری کارروائی کا علم ہوتا رہے گا، اور وہ خود مجرموں کے روپ میں سرکاری اداروں سے محفوظ رہ کر لیبارٹری کا کھوج نکالے گا اور اپنا مشن مکمل کر لے گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، ماریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا مطلب، کیا تمہارے جسم میں ہی آلہ؟ چیف سیکرٹری نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ سنو تو صحیح، اس نے شاید آلہ فٹ کرنے کے لیے مجھے طویل عرصے کے لیے بے ہوش کرنا تھا۔
اس نے میری ناک کے ساتھ کوئی بوتل لگائی اور واقعی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ساری باتیں آ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے جسم میں کہیں کوئی آلہ فٹ کر دیا گیا ہے، حالانکہ مجھے پورے جسم میں کہیں بھی ایسی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ بہرحال میں اس کوٹھی سے نکلی اور سیدھی اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچی اور پھر سب سے پہلے وہاں سے اپنے جسم کی اسکریننگ کرائی تو میری گردن کے اوپری حصے میں واقعی ایک چھوٹا سا بٹن نما آلہ کھال کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ نہ جانے انہوں نے اوپر کیا دوا لگائی تھی کہ نہ ہی مجھے وہاں کوئی خراش محسوس ہو رہی تھی اور نہ کوئی درد یا تکلیف۔ بہرحال میں نے فوری طور پر سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلا کر وہ آلہ نکال کر اسے آف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور پر آفاق میں ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے اپنے آدمی بھجوا دیے اور خود میں بلیک ٹاپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ اسٹین کے مرنے کے بعد کسی چیف بنایا گیا ہے۔ وہاں معلوم ہوا کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور مجھے معلومات مل گئی کہ فائل تمہارے پاس پہنچ چکی ہے اور تم اپنے رشتہ دار رچرڈ کو چیف بنانا چاہتے ہو۔ رچرڈ گو بلیک ٹاپ کے ایک سیکشن کا انچارج ہے، لیکن بہرحال اس کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کا سربراہ بن سکے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں تم سے ملوں اور اس سلسلے میں تم سے بات کروں۔ میرے ہاتھ میں طرف کا پتہ موجود تھا، وہی وزیر اعظم سے تمہاری بات چیت والا پوائنٹ، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم سے معاملہ طے ہو جائے گا۔ تم نے دیکھ لیا کہ تم مجھے بلیک ٹاپ کا سربراہ بنانے پر مجبور ہو گئے ہو، لیکن بہرحال تم فکر نہ کرو، میری اور تمہاری یہ دوستی پھر بھی قائم رہے گی۔ ماریا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بہرحال اب ان محافظوں کا کیا کرو گی؟ چیف سیکرٹری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہ نکل سکیں گے۔ اب میں بلیک ٹاپ کی سربراہ ہوں اور میں بلیک ٹاپ کی پوری طاقت ان کے خلاف جھونک دوں گی، اور اب بلیک سربراہ بننے کے بعد یہ مکمل کیس اب بہرحال میری ایجنسی کا ہو چکا ہے، اس لیے میں سب کچھ خود سنبھال لوں گی۔ اب ملٹری انٹیلیجنس، سینٹرل انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس کو خود بھی میں روک سکتی ہوں، ماریا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، واقعی اب تم چیف ہو اور یہ کیس بھی تمہارا ہے، اس لیے تم جو مناسب سمجھو کر سکتی ہو، لیکن اب ملاقات کب ہوگی؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ فکر نہ کرو، ان لوگوں سے نمٹ لوں، پھر تمہیں ہفتے کی چھٹی لے لینا اور ہم دونوں کسی علیحدہ مقام پر جا کر باقاعدہ اس فتح کا جشن منائیں گے، ماریا نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتی وہ ریٹائرنگ روم سے باہر آ گئی۔ اب اس کی چال میں عجیب سا فخر اور اعتماد تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تھا کیونکہ جب وہ یہاں داخل ہوئی تھی تو صرف ماریا تھی، لیکن اب واپس جاتے ہوئے وہ بلیک ٹاپ کی سربراہ بن چکی تھی، اور جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچی تو وہاں اس کی تقرری کا حکم نامہ بھی پہنچ چکا تھا۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد نے اسے مبارک دی اور ماریا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دفتر میں آ کر بیٹھ گئی جس میں کبھی اسٹین بیٹھا کرتا تھا اور وہاں وہ ایک ماتحت کے طور پر آیا کرتی تھی۔ دفتر کا انچارج سنبھال کر اس نے 2 گھنٹے تو تمام سیکشنز کی رپورٹیں لینے اور پھر انہیں ہدایات دینے میں گزار دیے۔ چونکہ اینڈرسن ونڈسر کلب میں ہی ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے ماریا نے اپنے سیکشن کے ایک دوسرے ایجنٹ مسکی کو سیکشن کا انچارج تعینات کر دیا، ورنہ وہ یقیناً اینڈرسن کو ہی اپنے سیکشن کا انچارج بنا دیتی۔ سب کاموں سے نمٹ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس بلیو مون بار، ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ اینتھنی سے بات کراؤ، میں ڈبل جی بول رہی ہوں، ماریا نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ او یس مادام، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہیلو، اینتھنی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ ہاں، ڈبل جی بول رہی ہوں، اس گروپ کا سراغ لگ گیا ہے یا نہیں؟ ماریا نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں مادام، میں نے فاق میں یہ کام بیلی کے ذمہ لگایا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ فاق میں بے شمار گروپ ہیں، لیکن بیلی ایسا آدمی ہے جو تقریباً وہاں کے ہر گروپ سے کسی نہ کسی طرح واقف ہے۔ وہ تیزی سے ان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی، اینتھنی نے جواب دیا۔ تم بے حد سست جا رہے ہو اینتھنی، فوراً ان لوگوں کا پتہ کراؤ۔ فوراً سمجھ گئے، ماریا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور ماریا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میں تمہیں ایسی جگہ گھیر کر ماروں گی عمران کہ تمہیں اس کا تصور بھی نہ ہوگا، ماریا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک وہ ایک خیال آتے ہی چونک پڑی۔ مجھے اس لیبارٹری کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینی چاہیے اور پھر ایک گروپ کو اس علاقے میں بھی بھیج دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں ڈھونڈتی رہ جاؤں اور وہ واردات کر گزریں، ماریا نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نیچے ایک بٹن دبا دیا۔ یس مادام، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ نئی ڈیفنس سیکرٹری راڈک سے میری بات کرا، وہ اپنے دفتر میں موجود ہوگا، ماریا نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈیفنس سیکرٹری رونالڈ کے قتل کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری راڈک کو نیا ڈیفنس سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجی اور ماریا نے ریسیور اٹھایا۔ یس، ماریا نے کہا۔
डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए मादाम। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, बात कराओ, मारिया ने कहा और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, डिफेंस सेक्रेटरी राडक बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा बावकार था। मारिया बोल रही हूँ, चीफ ऑफ ब्लैक टॉप। मारिया ने बड़े बावकार लहजे में कहा। और यस मादाम, मुबारक हो, मुझे इतला मिल गई है कि आपको ब्लैक टॉप का नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो, आप भी तो रोनाल्ड की मौत के बाद डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, वाकई हम दोनों को तरक्की इकट्ठी हुई है। बहरहाल फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? राडक ने हंसते हुए कहा, हाक्सन लेबॉर्ट्री के बारे में मुझे तफसीलात चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का जो ग्रुप उसके खिलाफ काम कर रहा है उसे ये मालूम हो गया है कि असल लेबॉर्ट्री क्यूबिक के कस्बे फाक में है और वहाँ लोग उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। गो मुझे यकीन है कि हम उसे लेबॉर्ट्री तक पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बावजूद मुझे उस लेबॉर्ट्री के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात चाहिए ताकि मैं उसकी बैरूनी हिफाजत का इंतज़ाम कर सकूँ। आप ऐसा करें कि उसकी फ़ाइल आप मेरे हेडक्वार्टर फ़ौरन भिजवा दें। मारिया ने कहा, मादाम, मेरे पास उस लेबॉर्ट्री की फ़ाइल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसे अपनी तहवील में रखा हुआ है। राडक ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। मारिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर चंद लम्हों बाद उसने दोबारा रिसीवर उठा लिया और चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन कराया। चीफ सेक्रेटरी ने थोड़े से एतराज़ के बाद इस शर्त पर फ़ाइल भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी कि मारिया फ़ाइल देकर फ़ौरन ले आने वाले के हाथ वापस भेज देगी, अपने पास न रखेगी। चनाचे तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ाइल उसके सामने पहुँच गई। मादाम, फ़ाइल टॉप सीक्रेट है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब के पर्सनल असिस्टेंट उसे खुद ले आए हैं और वो गेस्ट रूम में मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो फ़ाइल फौरी तौर पर वापस ले जाएंगे। फ़ाइल वाले ने मोदबाना लहजे में कहा, ठीक है। मारिया ने इस बात में सर हिला दिया और फ़ाइल ले आने वाला बाहर चला गया। मारिया ने फ़ाइल खोली और फिर मेज़ पर मौजूद टेबल लैंप जलाकर वो फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ हो गई। उसी फ़ाइल पढ़ने में आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन अब उसे ना सिर्फ लेबॉर्ट्री का महसूस महल वकूफ़ बल्कि उसके तमाम हिफाजती इक़दाम के बारे में भी तफसीलात मालूम हो गई थी। उसने फ़ाइल बंद की और सेक्रेटरी को बुलाकर फ़ाइल उसके हवाले कर दी ताकि उसे चीफ सेक्रेटरी के पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर को दे आए। उसके बाद उसने दोबारा फ़ोन का रिसीवर उठाया और नीचे मौजूद बटन दबाकर उसे डायरेक्ट किया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लू मून बार राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी, डबल जी बोल रही हूँ, एंथोनी से बात कराओ। मारिया ने कहा, यस मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एंथोनी की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। एंथोनी बोल रहा हूँ मादाम। एंथोनी का लहजा मोदबाना था। उस बेली ने कोई रिपोर्ट दी है? मारिया ने पूछा। अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई मादाम, एंथोनी ने जवाब दिया। वहाँ फाक में हमारा भी कोई ग्रुप है? मारिया ने पूछा। नहीं मादाम, वहाँ कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ग्रुप रखने की, एंथोनी ने जवाब दिया और मारिया ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। टामरी के मुतालिक चूंकि वो जानती थी कि उसे अगवा करके इमरान वगैरह ने पूछ की होगी, इसलिए उसने सबसे पहले टामरी का ही पता कराया था ताकि उसे मालूमात हासिल कर सके कि उसने उन्हें कहाँ का पता बताया है। लेकिन जब उसे पता चला कि टामरी को उसकी रिहाइशगाह में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है तो उसने एंथोनी को अपना नया चीफ बना लिया। लेकिन एंथोनी की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन जा रही थी। हालांकि फाक को इतना बड़ा कस्बा न था कि वहाँ वो इमरान और उसके साथियों का सुराग ना लगा सकता। चनांचे वो एंथोनी से बात करने के बाद काफ़ी देर तक बैठी सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक बार उसे ख्याल आया था कि वो ब्लैक टॉप के किसी ग्रुप को साथ लेकर खुद फाक चली जाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया था क्योंकि अब वो बहरहाल चीफ बन चुकी थी, इसलिए खुद बराह रास्त फील्ड में काम ना कर सकती थी। और दूसरे लम्हे किसी सेक्शन का वहाँ भेजना इसलिए फजूल था कि जब तक उन लोगों का कोई क्लू ना मिल जाए इस वक्त तक कोई ग्रुप वहाँ काम कर ही ना सकता था। एंथोनी की कारकर्दगी इस मामले में मुकम्मल तौर पर मायूस को नजर आ रही थी। मुझे खुद अपना भी कोई ग्रुप बनाना चाहिए, मैं स्टेन की तरह सिर्फ यहाँ कुर्सी पर ही बैठ नहीं सकती, मारिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने सेक्रेटरी को कॉल करके उससे तमाम सेक्शन में काम करने वाले एक्शन एजेंट्स की फ़ाइलें तलब कर ली। थोड़ी देर बाद 8 फाइलें उसके सामने पहुँच गई। फिर उसने उन फाइलों को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो इनमें 10 खास एजेंटों को मुंतहिब कर चुकी थी और फिर उसने सेक्रेटरी को उन 10 एजेंटों को फौरी तौर पर मीटिंग हॉल में कॉल करने के आर्डर दे दिए। 1 घंटे में उसे इतला दी गई कि उसकी हिदायत के मुताबिक उसके मुंतहिब करदा एजेंट मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं, तो वो दफ्तर से उठी और मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। हाल में मौजूद बड़ी सी मेज के गिर्द 10 नौजवान मौजूद थे, जिनमें ग्रेग भी मौजूद था जो काफ़ी अर्सा उसके साथ काम करता रहा था। फिर उसे स्टेन ने किसी दूसरे सेक्शन में तब्दील कर दिया था। उसके बावजूद कभी कभार उनकी मुलाकात हो जाती थी। चनाचे फाइलों का मुताला करते हुए उसे ग्रेग का नाम नजर आया। उसने फ़ौरन ही उसे मुंतहिब कर लिया क्योंकि ग्रेग उसका अच्छा असिस्टेंट साबित हो सकता था। मारिया के हाल में दाखिल होते ही वहाँ मौजूद अफराद उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। बैठो, मारिया ने कहा और उनके दरमियान एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। आप लोगों को ये इतला तो मिल ही चुकी होगी कि अब मैं ब्लैक टॉप की चीफ बन गई हूँ। मारिया ने सर्द और स्पार्ट लहजे में बारी बारी उनके चेहरों को देखते हुए कहा, यस मादाम। उन सब ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा,